میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی، اللہ نام تو بتلا دیجئے۔ فرمایا موسیٰ جب تک مجرم تھا میں نے نام نہیں بتا دیا، اب تو محبوب بن گیا، اب تو دوست بن گیا، اب کیسے میں اس کا نام بتاؤں؟ بت کے سامنے غیر مسلم، ہندو سمجھو کوئی بھی مذہب مسلک کا، بت کے سامنے زیادہ تر ہندو لوگ جھکتے ہیں، صنم صنم کہہ کر پکار رہا ہے، ساری رات پکار رہا ہے۔ ظاہر انسان ہے، پکارتے پکارتے اس کو نیند آ گئی، اونگ آ گئی، پتہ نہیں چلا، زبان سے صنم کے بجائے صمد نکلا۔ جو ہی صمد نکلا اللہ کی طرف سے آواز آئی، لبیک یا عبدی، حاضر ہوں میرا بندہ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے فرشتے بھی حیران ہو گئے کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ، کیا ماجرا ہے؟ وہ اپنے بت سے مانگ رہا ہے، نیند کی وجہ سے غلطی ہو گئی، زبان سے الفاظ غلط نکل گئے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، میرے فرشتوں اگر میں بھی جواب نہ دے دوں تو میرے اور بت کے اندر کیا فرق ہوگا؟ اب بندہ ہو جائے، اللہ کی طرف دھیان ہو جائے نا۔ آج ہماری دعا کا کیا عالم ہے؟ مولوی صاحب مانگ رہا ہے بس آمین آمین آمین، نہ دعا کے آداب کا پتہ، نہ دعا کے طریقے کا پتہ، بس آمین آمین کہہ کر بس یا اللہ خیر، اس طرح ہاتھوں کو یوں کر لیا بس ختم۔ حالانکہ علماء فرماتے ہیں آج سینے کے برابر کھلے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، نظر کو جھکا کر سب سے پہلے اللہ کی حمد کی جائے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، پھر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگی جائے، پھر آخر میں درود بھیجا جائے۔ ایک عام آدمی سے مانگنے کے لیے جاتے کتنا عاجزی کرتے، یہاں کائنات کے بادشاہ کے سامنے مانگنا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے بڑے جرنیل گزرے ہیں، کفار کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا، جنگیں ہو رہی تھی، ایک جگہ پہنچے، کفار کی تعداد زیادہ تھی اور مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن مسلمان تعداد کے اوپر نہیں لڑتا، اللہ کی توکل پر لڑتا ہے۔ فطرت ہے انسانی، کبھی تعداد سے ڈر جاتا ہے، تعداد کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ تو انہیں اطلاع ملی ایک بحری بیڑا ان کی مدد کے لیے آ رہا ہے، مزید کفار کی کمک کے لیے آ رہا ہے، اور زیادہ ان کی تعداد تیز ہوگی، زیادہ ہوگی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو خطرہ ہوگا۔ یہ خطرہ ہو رہا تھا کہ مسلمان مغلوب ہو جائیں۔ تے تو وقت کے بادشاہ، تے تو کمانڈر ان چیف جرنیل، لیکن ساری رات اللہ سے مانگتے رہے، ساری رات، اور روتے رہے۔ ہونا یہ چاہیے میرے دوستو، ہم اللہ سے مانگے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر، یا اللہ یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ میں نے کر لیے، یہ مجھ سے نافرمانیاں ہو گئی، اب میں تیرے پاس آیا ہوں، تیرے در پر۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، زمین و آسمان کے خلا کو بر دے میرے بندے، قول تیرا لیکن تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہا ہے، زمین و آسمان کے خلا کو گناہوں سے بر دے، پھر بھی میرے پاس آ جا، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، بشرطے کہ میرے پاس آ جا۔ تیرا آنا 1 شبر ہوگا، 1 گدس، میں 2 شبر تمہاری طرف آؤں گا۔ تیرا آنا 1 ہاتھ ہوگا، میں 2 ہاتھ آؤں گا۔ تیرا آنا پیدل ہوگا، میں دوڑ کے آ جاؤں گا۔ آ جا میرے بندے، میں تمہارے توبے کا منتظر ہوں، تو آ تو صحیح، مجھ سے مانگ تو صحیح۔ تو عرض کر رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ساری رات اللہ سے مانگتے رہے اور روتے رہے۔ ہمارا معاملہ برعکس ہے، ہر چیز ہماری سنت سے ہٹ کر ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنے یاروں دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کر گناہوں کا تذکرہ، میں نے فلان کے ساتھ یوں کیا، فلان کے یوں دھوکہ دیا، فلان کے ساتھ یوں کیا۔ اللہ کے بندے اللہ کے سامنے اپنی گناہوں کو سامنے رکھ کر، اللہ میں نے یہ کیا، اب تو ہی مجھے معاف کر لے، اللہ معاف کرنے والا۔ تو سلطان صلاح الدین ساری رات روتے رہے۔ صبح کو فجر کی نماز کے بعد جو ہی نکلے اپنے لشکر کی طرف، ایک اللہ والے سے اس کی ملاقات ہوئی،
اس نے کہا حضرت دعا کر لیجیے، اتنا بحری بیڑا مسلمانوں کی مخالفت میں آ رہا ہے، کفار کی مدد کے لیے، کمک کے لیے آ رہا ہے، آپ ذرا دعا فرما لیجیے۔ انہوں نے یوں حضرت کو دیکھا، ان کو دیکھ کر فرمانے لگے تمہارے رات کی آنسوؤں نے اس کو سمندر میں ڈبو دیا ہے۔ اللہ کی شان، ایک دن دو دن نہیں گزرے تھے، پیغام آ گیا، وہ بحری بیڑا جو اتنی فوج، اتنی ساز و سامان جنگی لے کر آ رہا تھا، وہ سب دریا کے اندر غرق ہو گیا۔ کیا تھا میرے دوستو؟ اللہ سے مانگنا تھا۔ آج امت اس چیز کو دور، اس چیز سے بالکل دور۔ مانگنا ہے بندوں سے، مانگنا ہے، باتیں کرنا ہے بندوں سے، نہیں، وہ دوسری چیز ہے، اسباب ذرائع اختیار کر لینا، لیکن سب سے پہلے اللہ سے مانگنا۔ اللہ آج میں کاروبار کے لیے جا رہا ہوں، میرے اس کاروبار میں مجھے برکت دے دی، مجھے اس کاروبار میں مجھے خیر کی نفع دے دی۔ اللہ ہمارے شامت اعمال ہے، ہماری برائیاں ہیں، جس کی وجہ سے یہ بارش کا موسم ہے لیکن بارش نہیں ہو رہا ہے۔ میں یہ نہ کہوں فلان گناہگار ہے، فلان، ہمارے اکثر یہی ہوتا ہے، ہم دوسروں کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں۔ نہیں، اللہ سب سے زیادہ گناہگار میں ہوں۔ دھرتی کا سب سے زیادہ اس وقت روئے زمین پر بسنے والے تمام مخلوقات، خاص کر انسانوں میں سب سے زیادہ نافرمان مجرم میں ہوں۔ یا اللہ میرے گناہوں کی نحوست سے پوری امت آج تیری رحمت سے محروم ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، پوری امت کو معاف کر دے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنا۔ ہمارے یہاں دعا میں جیسے میں نے عرض کیا بہت سی چیزیں الٹی ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، ہم پوری امت کے لیے مانگتے ہیں، اپنے لیے نہیں مانگتے، یا تو اپنے لیے مانگتے ہیں پوری امت کو بھول جاتے، نہیں، علماء فرماتے ہیں اپنے لیے بھی مانگو، پوری امت کے لیے بھی مانگو۔ کوشش کریں گے نا، اللہ سے مانگیں گے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔